बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं जवाद हसन जोइया आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मकई के काश्तकार को दरपेश मसाइल और सबसे बड़ा मसला बारिश की ज़्यादती की वजह से ज़मीन में नमी का बहुत ज़्यादा होना, ज़मीन की तैयारी ना होना और मकई का काश्त ना हो सके। दोस्तों, कुदरत बहुत ताकतवर है। हम कुदरत से जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन अपने महदूद वसाइल में रहते हुए गुंजाइश निकाल सकते हैं कि इन हालात में हम किस तरह मकई की बेहतरीन काश्त कर सकें, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ मकई की काश्त का वक्त गुज़र रहा है। आज आप दोस्तों से इस मौजू पर कोशिश करूँगा कि ऐसे पॉइंट्स उजागर किए जाएं ताकि आपके लिए मकई की काश्त बर वक्त और आसान हो जाए। सबसे बड़ा मसला मुसलसल बारिश की वजह से ज़मीन में नमी का तनासुब जो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नमी वाली ज़मीन की तैयारी मुश्किल हो जाती है। जड़ी बूटी का उगाव बहुत ज़्यादा हो चुका, कहीं पे तो बहुत बड़ी हो चुकी जड़ी बूटियाँ। और ऐसे दोस्त जिन्होंने पिछली फसल के बाद अपनी ज़मीन में किसी किस्म की तैयारी की थी, डिस्क चलाई थी या रोटिवेटर चलाया था, हल चलाया था, वहाँ पे बारिश होने की वजह से मज़ीद ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं। आप दोस्त, मुख्तलिफ़ ज़मीनें हैं, मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हैं। सबसे पहले उन दोस्तों के लिए जो इस वक्त जिनकी ज़मीन पिछली फसल की बाकियात समेत अभी तक उसी खेल की हालत में बाकी है, जिन दोस्तों की ज़मीन में टांडा मौजूद है, ज़ाहिर है जड़ी बूटी भी होगी, तो उसका बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले डिस्क चलाएं। उसमें एक डिस्क चलाएं। टाइम कम है, वक्त नहीं दे सकते कि वो ज़मीन धूप या हवा की वजह से खुश्क हो, जल्दी करना है तो उसके बाद चंद घंटे, अगर 24 घंटे नहीं दे सकते तो 8 घंटे, 6 घंटे कम अज़ कम दें। उसके बाद उसमें एक रोटिवेटर लगाएं। रोटिवेटर लगाने के बाद फिर उसको कम अज़ कम 18 से 24 घंटे दें, फिर एक डिस्क लगाएं। उसके बाद ज़मीन इस पोजीशन में होगी कि उसमें खेल निकाल सकें। ऐसे दोस्त जिन्होंने पिछली बाकियात ख़त्म तल्फ़ कर दी थी, उनकी ज़मीन बेहतरीन बनी हुई है, उनके लिए बेहतरीन तरीका है कि उस ज़मीन में मुसलसल हल चलाएं। एक हल चलाएं, उसके बाद दूसरा हल चलाएं, तीसरा हल चलाएं। हल चलाने से ज़मीन की नमी में कमी वाक़ई होती है। अगर ज़रूरत महसूस करें तो चौथा हल भी चलाएं। महंगे डीज़ल की वजह से ज़मीन की तैयारी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी, इसलिए 3 पे नहीं तो 4 पे हल में डीज़ल के अखराजात कम होते हैं। 3 से 4 हल लगाने के बाद उस ज़मीन में खेल निकाल सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि खेल निकालने के बाद भी बहुत ज़्यादा नमी होगी। उस नमी को हम उस खेल की हालत में कुछ देर के लिए छोड़ेंगे। जिनके पास वक्त है 24 घंटे कम अज़ कम उसको टाइम दें। 24 घंटे के बाद उसमें आप बिजाई कर सकते हैं। नमी की वजह से और बिजाई के पानी की वजह से वीडीसाइड्स या जड़ी बूटियाँ बहुत जल्दी निकल आएंगी। उसके लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको एक तफसीली प्री इमरजेंस वीडीसाइड या बिजाई के वक्त जो जड़ी बूटी तल्फ करने वाली वीडीसाइड्स होती हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह जल्द एक वीडियो, तफसीली वीडियो इस पर इंशाल्लाह पेश की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आपने बारिश के खौफ से कि अगर दोबारा बिजाई होने के बाद दोबारा बारिश हो जाती तो हमारी की हुई स्प्रे की अफादियत बहुत कम हो सकती है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई है तो 90% तक वो स्प्रे ज़ाय हो सकती है। ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्प्रे ज़रूर करनी चाहिए। बहुत महंगी स्प्रे ना करें, बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन मत करें, लेकिन स्प्रे ज़रूर करें। एक स्प्रे करें, ऐसी स्प्रे करें जिसकी एफिशिएंसी या अफादियत बेहतर हो लेकिन उसकी कॉस्ट कम हो। स्प्रे हर हालत में करें सीड लगाने के बाद। कुछ दोस्त यहाँ पे मशवरा देते हैं कि हम पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड, यानी कि जब जड़ी बूटी पैदा हो जाएगी तो हम जड़ी बूटी का स्प्रे कर देंगे, जी बारिश आएगी तो पिछली स्प्रे का असर ख़त्म हो जाएगा। ये एक ऐसा रिस्क है जिसमें मकई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, दबाव में आ जाती है। अगर हम पहले स्प्रे कर चुके होंगे तो बहुत हद तक, और नहीं तो बहुत हद तक 50%, 70% हम वीडीसाइड्स को या जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर चुके होंगे। 20 से 30% या 40% तक अगर जो जड़ी बूटी उगाव भी करेगी तब भी हम एटलीस्ट आधा फ़ायदा, आधा बेनिफिट उससे ले चुके हैं। तो ये तो हतमी, मतलब मेरी राय हतमी है
کہ مکئی کی بجائی کے بعد جڑی بوٹی والا سپرے ہر حالت میں کریں۔ ہم نے پہلے بات کی کہ نمی ہمارا مسئلہ رہے گی۔ نمی کی وجہ سے جو سیڈ ہم لگائیں گے، ظاہر ہے مہنگے سیڈ ہیں تو فنگس ان پہ اٹیک کر سکتی ہے، اس لیے سیڈ ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ ایسی زہریں جو بیج کو لگانے کے لیے ہیں اچھی کمپنی کی، وہ ضرور لگائیں، سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی کریں۔ اور اس بار سیڈ ٹریٹمنٹ ایسے کریں جیسے بہاریہ میں کرتے تھے۔ بہاریہ میں ہم بہت اچھا سیڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کہ اگاؤ میں 9 سے 12 دن لگتے ہیں، 9 سے 12 دن سیڈ زمین کے اندر رہتا ہے تو اس کو فنگس لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس بار عموماً دوست موسمی مکئی میں سیڈ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے کہ جی 3 سے 4 دن میں اگاؤ ہو جائے گا، اتنے عرصے میں فنگس نے کیا کر لینا۔ لیکن اس بار حالات بالکل مختلف ہیں۔ اس بار زمین کی نمی ختم کرنا ناممکن حد تک مشکل ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ بارشیں ختم بھی ہو گئیں تب بھی ہماری زمین میں پانی لگنا ہے، یہ نمی برداشت تک قائم رہے۔ لہٰذا سیڈ ٹریٹمنٹ پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، وہاں پہ کاسٹ بچانے کی کوشش نہ کریں۔ مہنگا سیڈ ہے اس کو سیڈ ٹریٹ ضرور کریں۔ سیڈ لگانے کے بعد بارش ہو جاتی ہے، یہ سب سے بڑا خوف اس وقت کسان، خاص طور پہ مکئی کے کسان کے لیے، کہ اس نے بجائی کی، اگلے دن 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے یا اگاؤ سے پہلے یا اگاؤ ہو رہا ہے تو بارش ہو گئی۔ اس بارش کی وجہ سے بہت سے لوگ خوفزدہ ہیں اور بجائی نہیں کر رہے۔ مکئی کا ہائیبرڈ سیڈ اپنے اندر بہت زیادہ پوٹینشل رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس کا اگاؤ بہت بہتر ہے۔ مکئی کے سیڈ کو اگاؤ کے لیے اگر سازگار حالات نہیں بھی ملتے تب بھی وہ اگاؤ کر رہا تھا۔ سیڈ لگایا، بجائی کی، بارش آ گئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کریں، بیج اگاؤ کرے گا۔ ہاں، اب یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کتنے فیصد بیج اگاؤ نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ 10% تک ممکن ہے، اگر بہت شدید بارش ہوئی ہے تو 10% بیج اگاؤ نہیں کرے گا، 90% بیج اگاؤ کر لے گا۔ یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بارش کے بعد یہ جو 10% بیج اگاؤ نہیں کرتا، یہ کیوں نہیں کرتا حالانکہ ہائیبرڈ سیڈ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زیادہ بارش آتی ہے، زمین نرم حالت میں ہوتی ہے، زیادہ بارش میں وہ نرم زمین جس میں سیڈ ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہمیں مٹی آئی ہوتی ہے، جو 1 1.5 2 انچ مٹی کے اندر ہوتا ہے، وہ مٹی اوپر سے ہٹ جاتی ہے اور بیج نیکڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مٹی سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو ان 2 صورتوں میں ایسے سیڈ، ایسا بیج اگاؤ نہیں کرتا، یا اس کے اگاؤ کے چانس 50 سے 80% کم ہو جاتے ہیں۔ ہم جن حالات میں ہیں، ظاہر ہے کچھ دوستوں نے گندم کے بعد موسمی مکئی کے لیے زمینیں رکھی ہوئی ہیں، کچھ دوستوں نے بہاریہ مکئی کے بعد موسمی مکئی کے لیے زمینیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت اور کوئی آپشن نہیں، مکئی ہی کاشت کرنی، اور مکئی کاشت کرنی بھی چاہیے۔ پرانے کسان بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب کسی بھی بیج کی منڈی میں وقت ختم ہو جائے، قیمت کم ہو جائے، وہ بیج ضرور کاشت کریں، اس جنس میں اللہ تعالیٰ بہت نفع رکھتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، اس وقت مارکیٹ میں مکئی کے سیڈ کی قیمت کافی کم ہو چکی ہے، وگرنہ سب دوستوں کو یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے کہ پچھلے سال جو ورائٹیز ہم نے MRP سے بھی زیادہ ریٹ پر خرید کی تھیں، اس بار وہ اپنے MRP سے 1 سے 2 ہزار نیچے آ چکے۔ مکئی کی کاشت مؤخر مت کریں، مکئی ضرور کاشت کریں۔ قدرت کے ساتھ جنگ نہیں ہے، لیکن ہم بھی بے بس نہیں۔ انشاءاللہ ہر لمحے، ہر وقت جو مسائل درپیش ہوں گے، اللہ کی کرم نوازی ہوگی، اور ہمیں جو معلومات ہیں، جو علم ہے، جو تجربہ ہے، جو دوستوں کی رائے ہوگی، جو میری رائے ہوگی، انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ہماری مکئی سٹریس میں ضرور آئے گی، تھوڑا بہت سٹریس ضرور آئے گا، لیکن یہ ذہن نشین رکھیں کہ مکئی جب بھی سٹریس میں آتی ہے، ہم اس کو سٹریس سے نکال سکتے ہیں۔ سائنٹیفکلی ہمارے پاس بہت سے ایسی چیزیں یا ایسے وسائل موجود ہیں کہ ہم مکئی کو سٹریس سے نکال سکیں۔ بارش کے بعد
بہت سے مسائل نے جنم لیا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے، نہری پانی بند ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ نہریں موجود ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے لوگ دوستوں کو کہ نہریں بند ہیں، بجائی کیسے کریں گے؟ پچھلے بہاریہ کے بجلی کے بل بہت زیادہ ہے، اور جہاں پہ بجلی کے کنیکشن نہیں ہیں اور ڈیزل مہنگا ہے۔ زمین میں نمی کا تناسب بہتر ہے۔ جب بھی بیج لگائیں، بجائی کریں، پہلا پانی بجائی والا لگائیں، اوور فرٹیکیشن مت کریں، بہت زیادہ پانی نہ لگائیں۔ بہت زیادہ پانی لگانے سے زمین کے اندر ہارڈ پین ڈیولپ ہوگا۔ خشک زمین میں ایسا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن نمی بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ نارمل پانی لگائیں، اپنی زمین کی خاصیت کے مطابق پانی لگائیں۔ ہر کسان دوست جانتا ہے کہ اس کی زمین میں کتنا پانی لگایا جائے تو اس کا جو سیم ہے وہ بیج کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو مد نظر رکھیں۔ خشک زمین میں جس قدر پانی لگاتے تھے اس سے 15 سے 20% کم پانی لگائیں۔ خشک زمین پانی زیادہ جذب کرتی ہے، ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے۔ عموماً موسمی مکئی میں ہم نے یہ دیکھا ہے، پانی کم لگائیں، کیونکہ زمینوں میں پہلے بہت زیادہ نمی موجود ہے، ٹیمپریچر درجہ حرارت بہت کم ہے، پانی کی ویسٹیج نہیں ہوگی۔ جتنا پانی لگائیں گے وہ اپنا کام پورا کرے گا، سیپیج بھی نہیں ہوگی، اس لیے پانی کم لگائیں۔ پانی کم لگانے عموماً ہمارے پاس ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم چوہا چوتھے دن لگاتے ہیں۔ بجائی والا پانی لگایا اور اس کے بعد چوہا لگایا تو چوتھے دن ہم لگاتے ہیں۔ اس بار تھوڑا سا اس کو ڈیلے کریں۔ اگر 4 دن کے اندر خدا نخواستہ بارش ہو جاتی ہے تو پھر مزید ڈیلے کر دیں، اسے دیری کر دیں اس میں۔ اگر بارش نہیں ہوتی تو پہلے چوہا ہم موسمی مکئی میں 4 دن بعد لگاتے تھے، لیکن اب ہم 6 دن، کم از کم 6 دن بعد لگائیں گے، اور یقیناً چوہا لگانے سے پہلے مکئی کا بیج اگاؤ مکمل کر چکا ہوگا۔ کچھ دوستوں کو یہ بھی شکایت، یہ بھی مسئلہ ہے کہ جڑی بوٹی تو خشک نہیں ہوئی، نمی کی وجہ سے اتنی جڑی بوٹی ہے، زمین کی تیاری کی 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے بجائی کر دی، تو جو سیڈ کرش ہوا ہے، جو سیڈ یا جڑی بوٹی کرش ہوئی ہے زمین کے اندر، تو وہ فوراً سے اگاؤ شروع کر دے گی۔ یہ مسئلہ رہے گا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پہلے میں نے ایک تجویز دی ہے کہ پوسٹ ایمرجنس ویڈیسائیڈ، یعنی کہ بجائی کے وقت جو جڑی بوٹی تلف کرنے کی سپرے ہوتی ہے اس کو لازمی اور یقینی بنائیں۔ دوسری بات، اس بار درجہ حرارت میری سمجھ مطابق یا جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو اس بارے میں پیشین گوئی ہو رہی ہے، زیادہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ پوسٹ ایمرجنس ویڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چھوٹی مکئی پر بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے ہم عموماً کوشش کرتے تھے کہ کم از کم مکئی کا قد 9 انچ ہو جائے یا 12 انچ ہو جائے، تب پوسٹ ایمرجنس ویڈیسائیڈ کرنی چاہیے، لیکن اب ایسا ایشو نہیں ہے۔ اب ہم نے تھوڑی سی اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنی ہے، ماحول کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کی وجہ سے۔ تو ہمارے پاس بہت سی ایسی ویڈیسائیڈ جڑی بوٹی تلف کرنے والی، خاص طر مکئی کی جڑی بوٹی تلف کرنے والی جڑی بوٹیاں ویڈیسائیڈز موجود ہیں جو مکئی کو بہت کم سٹریس دیتی ہیں۔ کہنا ہے موجود، محنت کریں، اپنی زمین کے مطابق زرعی آلات کا استعمال کریں، اپنی زمین کی حیت کے مطابق پانی کا انتخاب کریں، مقدار کا انتخاب کریں۔ سیڈ بارے انشاءاللہ جلد ہی تفصیلی ویڈیو بھی اور پوسٹ شیئر کر دیجیے۔ آپ دوستوں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہیں۔ السلام علیکم۔